بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. عنبر ناز کی میرٹل لائف کے بارے میں اور اس لائف کی تباہی کے بارے میں کس چینل پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی، لیکن یہاں پر میں بھی ابھی تک عنبر کو ہی فیور کر رہی ہوں. اور یہ بات میں بتا دوں کہ ریئلٹی ابھی تک کسی کو نہیں پتا. کوئی چینل والے کتنا ہی بول لیں، لیکن اصل حقیقت ان کی اپنی فیملی کو پتا ہے. اب یہاں پہ کافی دن سے ایک چینل پہ تو بہت زیادہ عنبر کی فیملی کے بارے میں، سسرال کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی، اور ایک دن میں 3-4 ویڈیوز بنائی جا رہی تھی. لوگوں تک بہت ساری باتیں پہنچی. جن لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا انہیں بہت کچھ پتا چل گیا، اور جو لوگ عنبر کے مخالف تھے وہ بھی اس کے فیور میں آ گئے. ٹھیک ہے، میں اس میں بھی چلو خاموش ہوں، اور میں خود فیور کرتی ہوں کہ نہیں، لڑکی ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہوگا، کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوگا کہ وہ اس کو سفر نہیں کر پائی. اب کچھ ویڈیوز دکھائی گئیں. ٹھیک ہے، ویڈیوز دکھائی گئی کہ اس میں جو ہے وہ ایک موٹا سا آدمی بھی ہے، داڑھی والا، وہ کھڑا ہوا ہے. شاہزیب ایک چھوٹے سے موبائل میں لے کے مووی بنا رہا ہے. ماں جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ نہیں چاہ رہے کہ کوئی آگے اس قسم کی لڑائی ہو. ٹھیک ہے، اور سسر تو کسی بھی لڑائی میں موجود نہیں ہے، کوئی پکچر نہیں ہے اس کی. جیسے کہ عنبر نے کہا کہ کیمرے لگے ہوئے تھے باہر، تو سسر اتنے لڑاکو ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی کہیں نہ کہیں نظر آنا چاہیے تھا کیمرے میں. وہ کیمرے میں اس وقت نظر نہیں آئے. اب یہاں پہ مختلف قسم کے ہمیں تھمبنیل ملے. اس کی نند کی وائس جو ہے وہ لیک ہو گئی. بھائی ہم نے جلدی سے چینل آن کیا کہ پتہ چلے کہ کوئی شاید وائس جو ہے وہ ہے اس میں، مگر اس میں بھی کوئی وائس نہیں نکلی. پھر یہاں پہ جیل کی باتیں ہوئی. ہم نے جو ہے تھمبنیل دیکھ کے کھولا کہ بھائی شاید کوئی نظر آئے کہ بھائی وہ عنبر کے ساس سسر اور یہ پتہ نہیں بیٹا ہے اور کوئی نندوئی ہے، وہ جیل میں رہے. جب کھولی ویڈیو تو کوئی بھی ایسا اس میں شگن نہیں دکھتا ہمیں. تو تھمبنیل اتنے ہیبت ناک، اور جب اس کی ڈیٹیل میں جاؤ تو وہ والی اگزامپل فٹ آتی ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. ٹھیک ہے، میں سمپیتی رکھتی ہوں، ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ میں اس میں کوئی مذاق اڑا رہی ہوں. ابھی تک جتنی نیگیٹیوٹی، جتنا گندا شاہزیب کی فیملی کو کیا جا رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ادھر وہ صحیح پوائنٹ پہ یا وہ غلط پوائنٹ پہ، میں جسٹ اس چیز پہ اس وقت پوائنٹ رکھ رہی ہوں کہ ان کی فیملی کے بارے میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں، اور ظاہر ہے یار یہ تو پبلک ہو جاتی ہے جب چیز، تو وہ جو فیملی ہے وہ اب ریڈ لائٹ میں آ گئی ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل رہے ہوں گے. اور کوئی لڑکی، کوئی عورت اگر اپنا گھر بچانا چاہتی ہے یا وہ لائف کو سسٹین کرنا چاہتی ہے، وہ رہنا چاہتی ہے فردر، تو کیا وہ ایسی حرکت کرے گی؟ کیا اس کی ماں یا اس کے پیرنٹس یا اس کے گارجینس جو ہے اس کو کہیں گے کہ ہاں بیٹا اس قسم کے تھمبنیلز بنواؤ اور اس قسم کی ویڈیوز بنواؤ؟ دیکھیں، جو 2 چینلز ہیں، میں نام نہیں لوں گی، پتہ ہے آپ لوگوں کو، جو سب سے زیادہ کہنا چاہیے نا پرومیننٹ ہے، جو سر فہرست ہے اس قسم کی ویڈیوز بنانے میں، اور سب سے پہلے ان کو انفارمیشن آ جاتی ہے کہ بھائی ایسا ہوا، نیبرز نے دیکھ لیا، اور سارے پڑوسیوں نے کہا کہ بھائی اس کے تو پہلے بھی FIRs اس کی لکھی ہوئی ہے، شاہزیب کی پہلے ہی اس کا کتنے کمپلین نکلی ہے، پہلے اس کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے. ایک عورت ہے جس کی آپ سے بہت گہری دوستی ہے، آپ کے گھر بھی اس کا آنا جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا ان کے گھر کا کیا ماحول ہے، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اتنی پرانی فرینڈ شپ ہے، اس فرینڈ شپ کو رکھ کے بہت ساری نالج انسان کو پہلے مل جاتی ہے. اینی اب ہم وہ پاسٹ کو تو میں اس ویڈیو میں ڈسکس کر ہی نہیں رہی. یہاں پہ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک طرف اس کی اتنی ذلت آمیز اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ لوگوں کو دیا ہے کہ اب تو عزت نفس یعنی کہ سیلف ریسپیکٹ، ایگو رکھ کے کوئی بندہ واپس آ بھی رہا ہوگا تو نہیں آئے گا. اور شاہزیب کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ کافی ڈفرینٹ ہے، وہ تھوڑا سا ایگو والا بندہ ہے. اب یہاں پر سچویشن کچھ ایسی ہونے جا رہی ہے
کہ کچھ دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج کافی ایسے نیوز الرٹ آئی کہ بھائی بریکنگ نیوز ہے، شاہ زیب نے معافی مانگ لی. اس سے پہلے ایک کوئی نیوز آئی تھی کہ شاہ زیب کا چھاپا امبر کے گھر پہ اور آگے ایکسکلیمیشن پوائنٹ تھا، یعنی کہ کچھ کنفرمیشن نہیں ہے، بس ایسے ہی ٹھوک دیا. اب لوگ جو ہے یار وہ تو دیکھتے ہیں نا. ٹھیک ہے، آپ کا ایک جو نیوز سناتے ہیں یا جو جرنلسٹ ہوتے ہیں یا کوئی بھی یوٹیوبر ہوتا ہے وہ اپنی تھم نیل کو تھوڑا پاورفل بنانے کے لیے ایسا کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تو ایک شخص کو آپ لتڑ لگا رہے ہو، جوتے لگا رہے ہو، چمبے لگا رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو، الزامات لگا رہے ہو، اچانک سے آپ اس میں گھی شکر کھلانے لگ گئے اس کو. آپ چنے کی دال کا حلوہ بنا کے آہستہ آہستہ آپ نے دینا شروع کر دیا. مجھے یہ میتھڈولوجی کچھ سمجھ میں نہیں آئی، اسٹل بیونڈ انڈرسٹینڈنگ. یہ کچھ مسٹیریس سی سچویشن ہے، کچھ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، کچھ ڈرامیٹیکلی سچویشن چل رہی ہے، پل میں ماشا اور پل میں تولا. ابھی جس شخص کو اتنا ذلیل کیا گیا ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ باپ کی محبت سے محروم نہ ہو. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ امبر جو ہے وہ مل جائے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور امبر بھی شاید یہی چاہتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ 2 ڈیورس ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اب جب 2 ڈیورس ہو گئی اور وہ عدت کی جو ایک کہانی انہوں نے بتائی ہے کہ وہ عدت کر رہی تھی. یار عدت آئی تھنک 4 مہینے 10 دن کی ہوتی ہے، واللہ عالم، یا 3 مہینے کی ہوتی ہے. لیکن اس نے یہ کہا، ایک چینل پہ یہ کہا گیا کہ جب اسے پتا چلا ابھی تو 2 ڈیورس ہوئی ہیں، میں عدت کیوں کروں. ٹھیک ہے، تو بھائی اس سے پہلے کوئی بتانے والا نہیں تھا. 3 مہینے وہ اسکرین پہ نہیں آئی، 3 مہینے بعد اماں کو پتا چلا، ارے بیٹا ابھی تو 2 طلاقیں ہوئی، عدت کیوں کر رہی ہو. کامن سینس کی بات ہے، سارے لوگ میچیور ہیں، سارے لوگ مسلمان ہیں، اور یہ نارمل جو احکام ہے نا اللہ کے، سب کو پتا ہے. مطلب اتنے بڑے بڑے اماں ابا کو تو پتا ہوگا نا. پھر اب جب آپ کو پتا ہے کہ مے بی پاسبل شاہ زیب آ جائے، 2 ڈیورس ہوئی ہیں، ریلیشن شپ ختم نہیں ہوا ہے، تو اس کو رکھ رکھ کے ذلیل کیا جا رہا ہے، رکھ رکھ کے اس کو کہتے ہیں نا وہ موزے میں ڈالا جا رہا ہے، وہ ایک ایگزامپل ہوتی ہے. پھر آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ وہ واپس آئے گا؟ ذلت تانا تو چلتے چلتے رشتوں کو بھی خراب کر دیتا ہے. ایک طرف اس کے ساری جو ہے نا باتیں کی جا رہی ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ بھائی جھوٹ بولا ہے، ہوا ہوگا، سب کچھ ہوا ہوگا. لیکن اگر آپ کو فردر آپ کے دل میں یہ ہے کہ مجھے اس ریلیشن شپ کو رکھنا ہے، تو آپ پھر اس کے تابڑ توڑ حملے کیوں کر رہی ہیں؟ آپ بیہائنڈ دا اسکرین بیٹھ کے کیا دوستی نہیں کر سکتی تھی؟ بیہائنڈ دا اسکرین بیٹھ کے اس چیز کو ریزالو نہیں کر سکتی تھی؟ جب کچھ 7 مہینے پہلے، آئی تھنک کچھ مہینوں پہلے، جب بھی ذکر ہوتا کہ بھائی اس کا گھر تباہ ہو رہا ہے یا اس کی برائی کی جاتی شاہ زیب کی، تو کہا جاتا کہ بھائی ریئیکشن والوں نے بھی بڑا اس کا گھر تباہ کیا ہے، اور ریئیکشن والوں کی وجہ سے جو ہے وہ شاہ زیب کا دماغ گھوم جاتا تھا. پھر یہ کہا گیا کہ ساس سسر کی بہکائی میں وہ آ جاتا تھا، مطلب اپنے امی ابو کی. تو ایک بات بتائیں، جب آپ کے ہسبینڈ کسی چیز کے کنٹرول میں نہیں تھے، وہ تو وہ موم کے بنے ہوئے تھے، جو چاہے یہاں موڑ دے، جو چاہے وہاں موڑ دے. ریئیکشن والوں کی سورس آف انکم یہی ہے، ان کا کام یہی ہے. ٹھیک ہے، اور ریئیکشن والے صرف آپ کے چینل کے پیچھے نہیں ہے، ریئیکشن والے تمام چینلز پہ ڈسکس کرتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ کچھ ریئیکشن والے زیادہ جس چینل کو دیکھتے ہیں تو وہ اسی پہ ڈسکشن کرتے ہیں. کچھ چینلز والوں کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے کہ وہ سارا دن مختلف یوٹیوب چینلز کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اور ان پر وہ پھر ویڈیو بناتے ہیں. یہ ان کے ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر ان کو یوٹیوب یہ تمام چیزوں کی پرمیشن دے رہی ہے، دیکھیں میں ان کی بات نہیں کر رہی، مدر کو ہٹا کے دوسرے چینلز کی بات کر رہے ہوں، ان کو یوٹیوب یہ پرمیشن دے رہا ہے، یوٹیوب ان کو کاپی رائٹ نہیں دے رہا، یوٹیوب ان کو ان کے ریئیکشن سے کسی قسم کا ریڈ الرٹ نہیں دے رہا، تو وہ نہیں رکیں گے. یہ چیز ان کے ہسبینڈ کے کھوپڑے میں ہونی چاہیے تھی کہ میں نے ایسی یوٹیوبر سے شادی کی ہے کہ یار جس کو سلور یوٹیوب ملا ہے تو ایسے نہیں ملا، اس کو دنیا کے چیلنجز فیس کر کے، تکلیفیں اٹھا کے، دکھ اٹھا کے یہ جو سلور اسکرین ہے وہ ملی ہے. آپ دیکھیں نا کوکنگ وتھ شبانہ نے کیا نہیں سہا. اس عورت نے ٹھیک ہے آج اپنا گھر بنایا، ظاہر ہے خود تو کچھ اس نے اپنے لیے ڈائمنڈ اور جواہرات نہیں تیار کیے، اپنے بچوں کے لیے انہوں نے سارا جو ہے فلور تیار کیا، اور ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھا بنایا انہوں نے.
دیکھا کہ تحسین کا الگ فلور ہے, محسن کا الگ فلور ہے, اور اپنا انہوں نے الگ بنایا. کیوں؟ کیونکہ اب میری بیٹیاں اگر آ کے رہیں گی تو میرے بیٹے کو کوئی پرابلم نہ ہو. یہ پازیٹیو اپروچ ہے اس عورت کی, تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گی. اب وہ بندی ظاہر ہے کبھی فلٹر نہیں ہوتا, تو ان کے چہرے کی فائن لائنز ہے, تھکن ہے, اور ایک طریقے کی کمزوری ہے, ایج کے ساتھ وہ چیز پرومیننٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس عورت نے جو وہ یوٹیوب کی ان کو جو ملی ہے, آئی تھنک گولڈن ہے, سلور ہے ان کے پاس, لیکن وہ ایسے ہی نہیں ملی, اس کے پیچھے اس کی پرائس پے کی گئی ہے. اب یہ چیز اس آدمی کو نہیں پتا, اس کے بعد اس کا دماغ اتنا گھوم گیا. چلو میں نہیں کہتی کہ شاذیب نیک ہے, کیا ہوگا اس نے, لیکن اگر تمہارا ارادہ ہے کہ مجھے اس راستے پہ پلٹ کے جانا ہے, تو اس راستے میں خود کانٹے بچھا رہی ہو اپنے لیے, ٹھیک ہے, اور پھر کہہ رہی ہو کہ میں اس راستے پہ جا بھی سکتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ وہ راستہ بننا ہو. آپ نے تو خود گن ڈال دی اس راستے میں. پھر واپس جانے سے کیا وہ چیزیں بدل سکتی ہے؟ کیا وہ انسان بدل سکتا ہے؟ اس کی نیچر بدل سکتی ہے کیا؟ وہ آپ کو جو کمپلینز ہے کہ وہ بچے کو بریڈ اینڈ بٹر نہیں کر رہا, کفالت نہیں کر رہا بچے کی, مجھے نہیں دیکھ رہا. خیر امبر نے اپنے بارے میں تو نہیں بولا کہ مجھے نہیں دیکھ رہا, وہ بچے کے بارے میں کمپلین کرتی ہے. یہ تمام چیزیں ریزالو ہو جائیں گی کیا؟ کیا جس قسم سے اٹیک کیا گیا, پائپ سے مارا گیا, گھر سے نکالا گیا, تو اب بھی یہی ایکسپیکٹیشنز ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے. آج یہ بات کی جا رہی ہے وہ آ گیا, وہ معافی مانگ رہا ہے, وہ پاؤں میں گر گیا, وہ لوٹنے لگ گیا. ابے یار لوگوں کو فیک تھمبنیل بنا کے دے رہے ہو, تو یہ کیا امبر کو نہیں دکھتا کہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی تماشا کس کا بن رہا ہے؟ تماشا اس وقت امبر کا بن رہا ہے, اس کے اس رشتے کا بن رہا ہے جو ابھی ایک لائن کا ہے. ایک لائن میں کہہ دوں گی وہ ہے, ایک سینٹنس کا ہے, رہ گیا نا, دو تو دے دیے اس نے. تو اس کو بھی امبر خود کمزور کر رہی ہے, اس ریلیشن شپ کو. اگر یہ سوچ ہے کہ بھائی پبلک جو ہے وہ سیدھا کر دے گی شاذیب کو, پبلک جو ہے وہ شاید اس کی باتوں سے شاذیب انسپائر ہو جائے گا, گر جائے گا, تو یہ بالکل غلط فہمی ہے. کیونکہ جس شخص کی جو بھی فطرت ہوتی ہے وہ انیشل اسٹیج پہ دکھ جاتی ہے. اور میں اس بات کو بھی آپ کو میں اس بات کو فیور کروں گی, اور یہ بات میں نے دیکھی ہے کہ امبر نے اپنا گھر سیٹ کرنے کی بہت کوشش کی ہے. میں کیوں جھوٹ بولوں, میں خود بھی تو ایک عورت ہوں نا, تو میں کس عورت کے بارے میں کیوں اس پہ بہتان لگاؤں. یہ فیکٹ ہے کہ امبر اپنے گھر سے کچھ نہیں سیکھ کے گئی. اس کے دماغ میں جو ایک خوش فہمی تھی, جو ایک اس کے دماغ میں جو ڈریم لائف تھی, وہ ٹوٹ گئی جب اس نے اپنے ان لاس کی ایکچوئل لائف سٹائل دیکھی, اپنے شوہر کا مائنڈ کو ریڈ کیا, ٹھیک ہے, اور وہ ایکچوئل کی تکالیف اٹھائی. لیکن اس کے بعد بھی امبر نے کمپلین کی کہ بھائی میں تو پھنس گئی, شادی کے بعد بہت کام پڑ جاتا ہے, کی اس نے, صحیح ہے, لیکن پھر اس نے رہنا بھی سیکھا. اور ابراہیم کے ہونے کے بعد میں نے دیکھا تھا کہ امبر بہت زیادہ رسپانسیبل ہو گئی تھی. ابراہیم کے ہونے سے پہلے بھی امبر ہر کام کر رہی تھی, چاہے وہ کھانا ہو, چاہے وہ جھاڑو پوچھا ہو, چاہے وہ کپڑے ہو, وہ کرتی تھی کام, اپنا ولاگ بھی بناتی تھی. تو یار جب وہ پاؤں جما رہی ہے تو اس کو جمانے دو پاؤں. اس کی اماں نے بھی یہ بات کہی کہ لڑکیوں کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, ہر انسان کو سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اور یار ظاہر سی بات ہے, ایک عورت گئی ہے, ابھی تو اس کے ہنی مون پیریڈ ختم نہیں ہوئے, اس کے گولڈن ڈیز ختم نہیں ہوئے, پھر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو وہ اور ایک ڈبل برڈن ہوتا ہے یار. اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ جب امبر پریگننٹ تھی تو شاذیب کا کوئی بھی کوآپریشن امبر کے ساتھ نہیں تھا. میں کیوں جھوٹ بولوں, ایک عورت جو ماں بن رہی ہے, جو مدرہڈ میں تو خیر بعد میں آئی تھی, لیکن وہ اس وقت ایک پریگنینسی کے اسٹیپ سے گزر رہی ہے, تو اس وقت تو اس کو بہت خیال رکھنا چاہیے تھا. لیکن میں نے دیکھا تھا کہ شاذیب کی طرف سے کوئی خاص خیال نہیں رکھا گیا تھا ان کا. ہو سکتا ہے ایسا ہی ماحول ہو. پھر بھی امبر نے اپنے پاؤں وہاں پہ کہتے ہیں نا اسٹیبل ہونے کی کوشش کی. تو ظاہر ہے اس کو ٹائم دینا چاہیے تھا, اس کو محبت دینی چاہیے تھی کہ چلو ٹھیک ہے, صبح کا بھولا شام میں گھر آئے, ایڈیم ہے ایک. تو اگر ایسا ہو رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو کافی کور کرنے کی کوشش کریے تو اس کو اپریشیٹ کرو. ایسی بیوی کو جو آپ کو منسلوا دے رہی ہے ایک طریقے سے, مطلب میں سوری غلط بول رہی ہوں اگر, منسلوا تو خیر ایک وہ تھا جو اللہ کی طرف سے اترتا تھا کھانا ایک قوم پہ, لیکن اللہ کی طرف سے تمہاری اتنی ہیلپ ہو رہی ہے
تو پھر اس کو آپ وہ بھی کرو, اس کو آپ محبت دو, پیار دو, اس کو بولو ہاں بیٹا ہاں یار تم اپریشیٹ کروں گا میں تمہیں, تم نے بہت اچھا کیا, تم کھانا بھی بنا رہی ہو, تم صفائی بھی کر رہی ہو, تم بچے کے دیکھ بھال بھی کر رہی ہو. اور پریگنینسی میں ظاہر ہے وہ ایک ڈبل پریشر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت نہیں کیا گیا, وہ میں مانتی ہوں. لیکن اب کیا امبر چاہے گی کہ میں واپس جاؤں؟ اور اگر امبر کو یہ واپس جانے کا دل میں تھا تو پھر یہ کیا بیوقوفی ہے کہ ہر چینل پہ ان کی اماں کی تصویر بھی لگ رہی ہے, شاہ زیب کی بھی لگ رہی ہے, ان کے ابا کی بھی لگ رہی ہے. تو اب آپ بتائیں, ایک کسی چینل نے جب ان کی اماں کی پکچر لگائی تھی تو اس چینل نے کہا کہ مجھے شاہ زیب نے کہا کہ پلیز میری امی کی پکچر آپ ہٹا دیجئے. تو آج جن چینلز پہ بغیر کسی فلٹر کے, بغیر کسی اس کے بغیر کسی فلٹر کے, بغیر کسی فیس کو ہائڈ کیے, بغیر ان کا فیس دکھایا جا رہا ہے, تو اب کہاں چلے گئے شاہ زیب, اب کہاں چلے گئے ان کی اماں ابا؟ وہ کسی سے نہیں کہہ سکتے کہ میرا فیس اس پہ کیوں دکھایا جا رہا ہے. اگر وہ ایک دفعہ بھی ایسی کمپلین کرے کہ بھائی میرا فیس ہے, میری اماں کا فیس ہے, میرے ابا کا فیس ہے, ڈائریکٹ تم لوگ اس کو تھم نیل پہ لگا رہے ہو, تو ڈیفینیٹلی ان کی پکچرز پھر نہ آئے اس طریقے سے. لیکن وہ کیا مٹی کے بت بن کے بیٹھے ہوئے, یا پھر اس نے یہی سوچا ہوا ہے کہ اب تو کرتی رہے جو کرنا ہے, میں تو نہیں آؤں گا. لیکن ان چینلز کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنے ان بدلتے ہوئے اسٹیٹمنٹ سے لوگوں کو مس گائیڈ تو نہیں کر رہے. یا اگر امبر کا کچھ ایسا مائنڈ ہے تو وہ بھی سوچ لے کہ مجھے کرنا کیا ہے. میں اگر یہ سوچوں کہ بھائی میرا ہسبینڈ واقعی میں پاؤں میں گر کے مجھ سے معافی مانگے سب کے سامنے, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ شاہ زیب جیسا آدمی پاؤں میں گر کے معافی مانگے گا. تو بات یہی ہے کہ ایک ڈیورس رہتی ہے, اور جب اتنا خطرناک مسئلہ ہو رہا ہو تو بات صرف ہوتی ہے بیہائنڈ دا کیمرہ, خاموشی سے, پیار سے, محبت سے. اب یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہمارے بڑے تو گئے تھے, بڑوں نے کس حد تک بات کی تھی, لیکن ان کو ذلیل کیا جا رہا تھا, اور باقاعدہ خالائیں جو ہے وہ بھی بڑوں کو ذلیل کرتی تھی. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو جب خالائیں بھی ذلیل کر رہی ہیں, آپ کے بڑے بھی بات کر چکے ہیں, تو اٹس مین کہ بیہائنڈ دا کیمرہ آپ اپنا 99.9% کر چکے ہیں. اور 99.9% ہی ایک انسان کر سکتا ہے, کیونکہ 100% پہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے. سو یہاں پہ اپنا دماغ اور اپنا کہتے ہیں نا اپنی جو آپ کے انٹینشنز ہیں اس کو ایک ہی لائن میں رکھو. یہ نہیں کہ آج آپ یوں چل رہے ہو, پھر آپ ٹرین کے باہر آ گئے, پھر آپ پٹری پر چڑھ گئے, پھر آپ اوپر چڑھ گئے, پھر آپ جو ہے زمین پہ لیٹ گئے, پھر آپ بیٹھ گئے. آپ کی تو کوئی اسٹریم لائن ہی نہیں ہے. ایک اسٹریم لائن چنو جو فیکٹ پہ ہو. بس یہ میرا مقصد ہے کہ لوگ جو ہے جیسی ان کے تھم نیل دیکھتے ہیں, جیسی اس سے ریلیٹڈ ولاگ دیکھتے ہیں ریئیکشن کا, کبھی ان کا مائنڈ کہتا ہے اوہ ایسا ہو گیا, پھر دوسرا دن دیکھتے ہیں اسی چینل کا, اوہ یہ کیا ہو گیا, پھر شام میں آ رہا ہوتا ہے ابھی یار یہ کیسے ہو گیا. یعنی کہ تینوں ولاگس میں ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں بات کی گئی ہوتی ہے, سینیریو بالکل چینج ہوتا ہے. تو میرا دماغ تو الٹ جاتا ہے یار دیکھ کے. میں کہتی ہوں کیا گیم کھیل رہے ہیں, کس طریقے سے یہ اپنے ویورز کو پریشان کر رہے ہیں. سو پلیز اس کی زندگی سے بھی نہ کھیلو, امبر کی زندگی سے, اور لوگوں کو بھی تھوڑا سمجھو کہ آپ جو کہہ رہے ہو اس کا اثر لوگوں پہ پڑتا ہے. ان کی سوچ اور سمجھ میں وہ تمام چیزیں نہیں آتی کہ اچانک سے آپ جو ہے ABCD پڑھتے پڑھتے میم لام میم نون پہ آ جاؤ گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. فرینڈ مقصد تھا سمجھانے کا, جو واقعی میں مجھے بھی اس چیز نے بہت ڈسٹرب کیا, تو میں نے کہا میں کیوں اس پہ ڈسکس نہ کروں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پر ہٹ کر دیجیے گا. I will sign in next vlog. Till then, اللہ حافظ, bye bye.